والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس میں ٹاپ سر فہرست تو حسن اللہ یاری ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیعہ مذہب دجالی فتنوں سے بھرا پڑا، ان کی بکس، ان کے ذاکرین، ان کے عالم، یہ سب دجالی فتنے ہیں، اور ان کا مذہب جو ہے باطل ہے، جھوٹ پر کھڑا ہے۔ اور ویسے بھی میں ویڈیو کے شروع میں چلاتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خود پوچھتے ہیں کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے۔ خیر، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، ویڈیو پرانی ہے، میری نظر سے آج گزری ہے، تو ان کے ایک یہ ابھی آپ کے سامنے میں ویڈیو چلا بھی دوں گا، ان کے ایک ذاکر گزرے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، لڈن جعفری۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے عقیدے تو اس طرح کے ہیں ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر وہاں لڈن جعفری کے اب آپ دیکھیں گے، جب ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں کم از کم بھی جو نظر آ رہا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ تقریباً 200 پلس کے قریب تو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں شیعوں کا، شیعوں کے عقیدے تو ایسے ہیں نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ذاکرین ہیں، یہ تو ایسی بات کرتے ہیں۔ ذاکرین کو فالو کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے بارے میں، یہ ایک ویڈیو اور بھی ہے جس میں ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ ان کا ذاکر ہے، جو کہ آج کافی بڑا نواں خواں بھی ہے اور ذاکر بھی ہے، اس کی بچپن کی ویڈیو ہے، تو انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم کیسے پیدا ہوئے تھے۔ قائد اعظم کی دادی کے اس طریقے سے 12 بیٹے فوت ہو گئے اور یوں ہوا یوں ہوا، جو آپ تفصیل آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر جب انہوں نے زلجنہ سے مانگا تو زلجنہ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو بیٹا دے دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر زلجنہ کے پاس نہ جاتی اور قائد اعظم نہ پیدا ہوتے، مسلم لیگ نہ بنتی، تو کیا نام ہے کانگریس نہ بنتی اور قائد اعظم جنگ نہ لڑتے تو پاکستان نہ بنتا۔ تو پاکستان کس نے بنایا؟ زلجنہ نے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے وہ الفاظ کیا بولتا ہے، کتنے یعنی کہ غلیظ ترین الفاظ ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ الفاظ یہ بول رہا ہے کہ جی جب عورتیں آتی ہیں کانوں میں آ کے زلجنہ کے دلدل کے، وہ بتاتا ہے، نام بتاتا ہے، تو آ کے کانوں میں آ کے یعنی کہ بتاتی ہیں تو ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں سال بعد، ٹھیک ہے۔ اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب حسین کا گھوڑا جو ہے وہ مرادیں پوری کر رہا ہے تو نعوذ باللہ حسین تو پھر رب، یعنی کہ رب، آپ یہ دیکھیں رب لفظ استعمال کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حسین رضی اللہ عنہ تو پھر رب کا درجہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ اس کی ویڈیو میں ہے، یہ اس کی ویڈیو میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں، پاکستان کا مطلب زلجنہ۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں۔ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں، جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے زلجنہ نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، زلجنہ سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان زلجنہ کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ زلجنہ کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو زلجنہ کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان
کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ زلجنا پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین۔ دلدل کی وجہ سے، زلجنا کی وجہ سے، بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی، میرے نہیں حساب سے رہ گیا آپ کو کچھ سمجھانا چاہیے، مجھے یہ بتانا چاہیے، آپ کو خود دیکھنا آپ کا دین کہاں کھڑا ہے، آپ کا دین کہاں کھڑا ہے۔ کبھی ہم حسن اللہ یاری دجالی فتنے کی شکل میں، کبھی ہم شہنشاہ نقوی کی شکل میں، کبھی ہم آپ کے مختلف عالموں کی شکل میں، کبھی ذاکرین کی شکل میں، سب کا، علامہ طالب جوہری تک جس کو یہ بہت بڑا عالم مانتے ہیں، ان تمام کا عقیدہ یہ ہے، ان تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے، تو کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کہتے ہیں 5 تن پاک، لیکن یہ 4 تن پاک ہیں، کیونکہ حضرت حسن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان بیچاروں سے غلطی جو ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے نانا کی حدیث پہ عمل جو کر لیا تھا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2 گروپوں کے درمیان صلح جو کروا لی تھی، بیعت جو کر لی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، اور جنگ ہونے سے بچا لیا تھا، اور پھر رشتہ داری قائم کر لی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل سے، تو پھر لازمی سی بات ہے ان کا کیسے نام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ 4 تن پاک ہیں، ان کا تو یہ ذکر بھی نہیں کرتے، ان کی کتابوں میں ان کا ذکر بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ خیر ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جاہل ذاکر کیا کہہ رہا ہے اور اس کے سننے والے واہ 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 کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ ہیں رافضی، شیعہ، قاتلان حسین، کوفی، آپ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھیں اگر ابھی بھی نہیں کھلتی کہ ایک گھوڑا بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے، کسی کی مرادیں پوری کر سکتا ہے، جو جانور ہے وہ کسی کی مرادیں پوری کر سکتا ہے، تو پھر میرے حساب سے آپ جس دین پہ کھڑے ہیں صحیح کھڑے ہیں، آپ جس مذہب پہ کھڑے ہیں صحیح کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں نے جہنم کو جنوں اور انس سے بھرنا ہے، تو میں تو آپ تک حق پہنچا سکتا ہوں، میں حق پہنچا رہا ہوں، باقی جنت جہنم کا رستہ آپ نے دیکھنا ہے، اور ہدایت من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو اس طرح کے ملعونوں سے، اس طرح کے ذاکروں سے، اس طرح کے حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں سے، شہنشاہ نقوی جیسے دجالی فتنوں سے، جو ڈول فیس ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہتے ہیں اور اپنی عام مجلسوں میں کچھ باتیں کرتے ہیں، علامہ طالب جوہری جیسے جو کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے تھے، اپنی عام مجلسوں میں کچھ باتیں کرتے تھے، میں نے باقاعدہ ویڈیوز میں پروف کیا ہے، ان سب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔